السلام علیکم. ہم سورہ 3 کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کی چھٹی آیت ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. الا کا مطلب مگر. الذین وہ لوگ. یہ الذی ایک بندے کو کہتے ہیں الذین، ایک سے زیادہ تھرڈ پرسن دے. اگر دیٹ کہیں گے تو الذی، تو دے کے لیے الذین. آمنو کیونکہ یہ پلورل ہے، یہ جمع ہے، تو اس کے لیے جو آگے ورب آیا وہ بھی پلورل ہے. آمنو عاملو، یہ عمل سے ہے اور یہ ایمان سے. مگر وہ لوگ، کون لوگ؟ ایمان لائے. ایمان لائے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے. واہ اور عاملو عمل کیے. کیونکہ یہ واو الف واہ ہے تو یہ یہاں بھی واو الف واہ ہے، تو یہ پلورل کا ورب ہے. عمل کیے، یہ پلورل کے لیے ہم لکھتے ہیں انہوں نے. ایمان لائے وہ اور عمل کیے انہوں نے. الصالحات کس قسم کے عمل کیے انہوں نے؟ الصالحات. الصالحات جو ہے وہ دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں اعمال ہمارے. اگر اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک ہمارے وہ اعمال ہوتے ہیں جن سے ہماری زندگی اور دوسروں کی زندگی میں آسانی اور سکون پیدا ہوتا ہے. اور دوسرے قسم کے اعمال وہ ہوتے ہیں جن سے ہماری زندگی یا دوسروں کی زندگی میں پریشانی پیدا ہوتی ہے، مصیبت پیدا ہوتی ہے یا تکلیف پیدا ہوتی ہے. تو وہ کام، وہ ہمارے ایکشنز، وہ ہمارے اعمال جن سے ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہوں، اچھائیاں پیدا ہوں اور تکلیف نہ پیدا ہو، ایسے اعمال کو صالحات کہتے ہیں. اس کی جو جڑ ہے وہ صلح ہے. صلح، اسی صلح سے اصلاح نکلا. یہ ہم اصلاح اردو میں استعمال کرتے ہیں، صلح بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسی کی جمع صالحات ہے. اور کس قسم کے عمل کیے؟ اس کو میں اگر قریب نیئر ٹرانسلیشن، اس کی قریبی جو ترجمہ کروں وہ ہے صلح پسندی والے. صلح پسندی والے یا اصلاح والے. صلح صفائی والے. صالحات، یہ صالحہ ہم نام بھی رکھتے ہیں لڑکیوں کا، اور لڑکوں کا نام رکھتے ہیں صالح. یعنی وہ لڑکا اگر صالح ہے تو وہ صلح پسند ہے، وہ صفائی پسند ہے، وہ اچھائی پسند ہے. اور اگر لڑکی صالحہ تو وہ لڑکی اچھائی پسند ہے، صلح صفائی پسند ہے اور وہ بھلائی پسند ہے. تو اس کا ترجمہ اکثر آپ کو ملے گا بھلائی. تو بھلائی بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ لفظ صلح جو ہے نا وہ آپ یاد کر لیں. تو الصالحات کا مطلب صلح پسند، اچھائی پسند، بھلائی پسند. فَلَهُمْ، فا کا مطلب پھر، لا کا مطلب واسطے، پھر واسطے، ہم کا مطلب ان کے، پھر واسطے ان کے. پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اگر جو یہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اچھائی بھلائی والے کام کرے، تو پھر ان لوگوں کے واسطے اجرن، یہ اجرت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اجرت سے، یہ اجرت کا جو لفظ ہے یہ اجر سے نکلا ہے. اجر کا مطلب ہے بدلہ، اور اجر کا مطلب اجر بھی. یہ اجر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کے ترجمے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اردو میں جانتے ہیں یہ لفظ تو اس کے مزید ترجمے نہ کریں. تو واسطے ان کے اجر. تو واسطے ان کے اجر. اجر کس قسم کا؟ اب اس اجر کی تعریف بیان ہو رہی ہے. غیر
غیر کا مطلب غیر. اور ممنون، یہ ممنون کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ مجھے، جیسے ہم وہ اسکول میں لکھتے ہیں کہ میں بہت ضروری کام سے ایک دن غیر حاضر رہوں گا، استاد صاحب اگر آپ مجھے چھٹی دے دیں تو میں آپ کا بہت ممنون رہوں گا. ممنون کا مطلب شکر گزار. لیکن یہاں پر یہ شکر گزار کے معنوں میں نہیں آیا، یہ آیا ہے کمزور پڑنے والا. ممنون کا مطلب ہے کمزور، کمزور پڑ جانے والا. یہ ممنون اصل میں عربی میں وہ ایسے بندے کو کہتے ہیں جو کہ بیمار ہو اور اس کے جسم سے ساری طاقت نکل جائے، وہ اتنا کمزور ہو کہ وہ اپنی روٹین کو برقرار نہ رکھ سکے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو ممنون ہو گیا عربی میں. اردو میں ہم ممنون کہتے ہیں شکر گزار کو. اب یہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسے بنتا ہے، ان دونوں معنوں کا؟ اب اس کا تعلق ایسے بنتا ہے کہ جب ہم، جیسے میرے استاد سے میں نے چھٹی مانگی اور میں نے استاد صاحب نے مجھے چھٹی دے دی، اب میں ان کے آگے کمزور پڑ گیا، میں ان کے آگے جھک گیا، میں ان کے آگے شکر گزار ہو گیا، تو وہ جو شکر گزاری اور وہ جو احسان مندی جو ان کے آگے عاجزی، وہ مجھے اس عاجزی، انکساری اور شکر گزاری کو ہم کہیں گے ممنون ہوا، وہ میں ان کا ممنون ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہم اجر دیں گے جو کہ ممنون نہیں ہوگا، یعنی وہ کبھی کمزور نہیں پڑے گا، کمزور نہ پڑنے والا اجر. مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو، جیسے آپ اگر کسی ملک کی خدمت کرتے ہیں تو وہ ملک آپ سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو لائف ٹائم نیشنلٹی دے دیتا ہے. تو وہ لائف ٹائم نیشنلٹی ممنون ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جب آپ مر جاتے ہیں. اچھا، آپ ایک ادارے کی خدمت کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں، وہ ادارہ، وہ کمپنی آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پینشن دے دیتے ہیں، وہ آپ کو کمیشن دے دیتے ہیں، وہ آپ کو کوئی الاؤنس دے دیتے ہیں ساری عمر کے لیے. وہ بھی آخر کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو ایسی اجرت دوں گا جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی، کبھی کمزور نہ پڑنے والی، ایسا ان کو بدلہ دوں گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ملے گی انسان کو اگر وہ ایسی زندگی ہوگی، لگژریس لائف ہوگی. اس لگژریس لائف میں بہترین سہولتیں ہوں گی اور بہترین احساسات ہوں گے، بہترین کیئر ہوگی اللہ کی طرف سے، اور ایک رائل قسم کی لائف ہوگی، بادشاہی والی زندگی ہوگی، اور وہ بادشاہی والی زندگی ختم نہ ہونے والی. تو ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، اب یہاں پہ آمنو کا جو لفظ ہے، وہاں ایمان کے لیے سب سے پہلے تو یقین ہونا ضروری ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو اس کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر کوئی قرآن پہ ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ قرآن واقعی کوئی الہامی کتاب ہے. تو یہ اس کا ایک یقین ہے. اب یقین کے بھی درجے ہوتے ہیں کہ وہ اندازہ لگا رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے، اس کو کوئی مشاہدہ ہو گیا یا اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ گئی ہے کہ جس سے اس کو یقین حاصل ہو گیا. تو یقین کے بغیر ایمان نہیں آتا، ایمان بعد میں آتا ہے، پہلے یقین آتا ہے. اچھا، اب یقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یقین پیدا ہوتا ہے مشاہدے سے. میں اصل یقین کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ بیٹا اگر تم ساری رات جاگتے رہو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. اب میں کیونکہ اپنی ماں کی ہر بات کو ایسے ایز اٹ از قبول کر لیتا ہوں، تو میں نے اس بات کو قبول کر لیا. اب کبھی میں اگر ساری رات جاگوں گا تو میں واقعی بیمار پڑ جاؤں گا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا. اب جب میں ایک دفعہ بیمار پڑ گیا تو مجھے اس چیز کا مشاہدہ ہو گیا کہ واقعی یار اگر ساری رات جاگتے رہو بلا وجہ تو بندہ واقعی بیمار پڑ جاتا ہے. یعنی یہ ایک مثال دی ہے میں نے. تو مشاہدے کے بغیر یقین مضبوط نہیں ہوتا. یقین حاصل کرنے کے لیے مشاہدہ ضروری ہے.
اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ننگے پاؤں نہیں چلو کانٹا چبھ جائے گا، تو جب تک آپ کو کانٹا نہیں چبھا تب تک تو آپ کو یقین نہیں تھا، خدشہ تھا. جب کانٹا چبھ گیا تو پھر آپ کو مشاہدہ ہو گیا، آپ نے آبزرویشن حاصل کر لی، آپ کی آبزرویشن مضبوط ہو گئی. جب آبزرویشن مضبوط ہوئی تو پھر آپ تو پکے ہو گئے. پھر آپ نے دوسروں کو کہنا شروع کر دیا بھائی ننگے پاؤں نہیں چلو کانٹا چبھ جائے گا. تو یہ مشاہدہ، اس کے بغیر یقین مضبوط نہیں ہوتا. مشاہدے کے بغیر یقین مضبوط نہیں ہوتا، اور یقین کے بغیر ایمان مضبوط نہیں ہوتا. کیسے؟ کہ جب یقین ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ قرآن میں ایک لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ایک آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اور آمنوا، یہ میم کے اوپر زبر ہے اور یہ یہاں میم کے اوپر پیش ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ہیں ایمان والے. یہ تو ایسے بات ہے کہ جیسے اے ڈاکٹرو طب کا علم حاصل کرو. سوچنے کی بات ہے. ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے یقین کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. یقین کو مضبوط کرنے کے لیے مشاہدہ مضبوط کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ ایک دائرہ ہے کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدے سے یقین مضبوط ہوتا ہے، یقین سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ مشاہدہ کرتے ہیں. تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مشاہدہ مل گیا، پھر یقین مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا تو پھر ایمان مضبوط ہوگا، پھر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ مشاہدہ. اب یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن میں غور کریں اور جو قرآن نے آپ کو کہا ہے اس کو اپنے معاشرے میں دیکھیں. جیسے ابھی ہم اسی صورت کے شروع میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا کہ قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے طور سنین کی، قسم ہے مکہ بلد الامین کی. تو اب اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ بلد الامین مکہ جائیں، وہاں دیکھیں کہ کس طرح امن حاصل ہے ہر چیز کو، ہر ایون کے حدود، حرم کی حدود میں کسی جانور کو مارنا، کسی کیڑے کو مارنا، جیسے ہوگا نا وہ چھپکلی جا رہی ہے مارو اسے، تو وہ یا وہ کیڑا جا رہا ہے، کاکروچ جا رہا ہے اس کو مارو، تو وہ مارنا منع ہے. آپ نے اگر احرام باندھا ہوا ہے اور آپ نے اگر کسی چوٹی کو بھی ارادے سے جان بوجھ کے اگر مار دیا ہے تو وہ آپ پہ وہ قربانی دم کہتے ہیں اسے، دم کہتے ہیں خون کو، تو وہ قربانی آپ کے ذمہ پڑ جاتی. تو وہ امن والا شہر ہے، اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے طور سنین کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایجپٹ جا کے وہ دیکھیں جگہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے زیتون اور اس کی انجیر تین کی قسم کھائی. آپ اس پھل کے اوپر ریسرچ کریں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے فائدے موجود ہیں، آج بھی سائنس مانتی ہے کہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسے فائدے ضرور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو کیوں اہمیت دی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار پھل بنائے ہیں، لیکن ان دو پھلوں کی قسم بھی کھائی. تو یہ کیلے کا بھی ذکر ہے قرآن میں، انگور کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم نہیں کھائی. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پہ آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات بنائی ہے، اس میں پہلی تو آپ کی اپنی ذات ہے کہ میرا سانس لینے کا کیا عمل ہے، میرا دیکھنے کا عمل کیا ہے، میرے دیکھنے کی حدود کیا ہیں. جب میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے یہ سوچ دی کہ تم ایسی مشینیں بنا سکتے ہو کہ جو اس دیوار کے پار دیکھ سکیں. آپ دیکھیں جو ایکس رے اسکینر لگے ہوتے ہیں ایئرپورٹس پہ، وہ ان کے اندر بیگ رکھے جاتے ہیں. آپ اس آنکھ سے اس بیگ کے اندر نہیں جھانک سکتے، لیکن جب وہ ایکس رے مشین میں سے گزرتا ہے تو پورا نقشہ بیگ کا اس پہ آ جاتا ہے اسکرین کے اوپر. ایک ایک چیز، اگر پینسل بھی پڑی ہے اس میں نیچے 4 کپڑوں کے نیچے، وہ بھی صاف نظر آ جاتی ہے. تو یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ انسان کو کہاں سے آئی؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو پابند حواس ہیں ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جن سے آپ نئی نئی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے احسن تقویم میں انسان کو بنایا اور پھر اس کو پابند حواس کے اندر بند کر دیا. تو یہ اگر آپ ان پابند حواس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ مشاہدہ، یقین اور ایمان، یہ اس مشاہدے کو اپنے بڑھائیں. جتنا آپ مشاہدے کو بڑھائیں گے اتنا یقین بڑھے گا، اتنا ایمان بڑھے گا. وَعَامِلُوا،
اور جو آپ کو یقین حاصل ہو اس یقین کو آپ آگے پھیلائیں، اس یقین کو آپ آگے پھیلائیں، اور اس طرح پھیلائیں کہ جس سے دوسروں کا فائدہ ہو اور آپ کا اپنا بھی فائدہ ہو۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر آپ اسفل سافلین کے حواس میں سے باہر نکل آئیں گے، آپ پابندیوں والے حواس سے باہر نکلیں گے، اور آپ کو آنے والی زندگی میں نہ کمزور پڑنے والا یعنی قائم رہنے والا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ غور کریں، اس میں بہت بڑی روحانیت اس میں موجود ہے، اور اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کی جو دماغ کھلے گا کہ کس طرح ہم یہ ایمان، یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سائنسی عمل ہے، مشاہدہ یقین ایمان، مشاہدہ یقین ایمان۔ تو یہ ثواب والا چکر نہیں ہے، یہ ایک لرننگ پروسیس ہے۔ آپ اس لرننگ پروسیس میں سے آپ دیکھیں کہ اگر ثواب دینے کے لیے، ثواب کو رائج کرنے کے لیے اسلام آتا تو اتنے سارے مسلمان سائنسدان کیسے پیدا ہو گئے؟ اگر یہ نمازیں اور عبادتیں اور یہ ان سے ہمیں اللہ تک رسائی نہ ملتی تو پھر کیسے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ اس دور میں ایجادات کر لیتے؟ آپ دیکھیں کہ عرب بدو تھے، بالکل بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، سود، ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کرنا، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لمبی لمبی جنگیں کرتے رہنا، اور قبیلوں کے اوپر فخر کرنا، اپنی ذات برادری کے اوپر فخر کرنا کہ ہم تو یہ ہیں۔ تو یہ اس قسم کی ان میں عادتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اسلام بھیج دیا۔ اسلام بھیج دیا تو وہ اتنے بڑے معلم بن گئے، اس اسلام کے آنے کے بعد اتنے بڑے سائنسدان بن گئے کہ دنیا یورپ سے آتی تھی ان سے سیکھنے کے لیے۔ یہ چیز اگر ان میں کہاں سے آئی؟ دیکھیں، جو فرانس سے یا اٹلی یا جرمنی سے لوگ آتے تھے یا انگلینڈ سے آتے تھے عراق میں، بغداد میں، بصرہ میں لوگوں سے پڑھنے کے لیے، وہ علم شریعت تو نہیں سیکھنے آتے تھے۔ شریعت کا علم اپنی جگہ پہ، شریعت ایک پریکٹس ہے جو اسلام نے دی، وہ اصل میں تحقیق، مشاہدہ، کہ عربوں کا مشاہدہ اتنا زیادہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ یورپ کی اور دوسری قوموں سے بہت آگے نکل گئے تھے، صدیوں آگے نکل گئے تھے۔ اس وقت یہ حال ہے کہ ہمارا مشاہدہ مسلمانوں کا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ آپ دیکھیں کوئی نئی ریسرچ، کوئی نئی ڈیوائس، یہ دیکھیں یہ قلم جو ہے، یہ قلم ہم نے نہیں بنایا، یہ غیر مسلموں نے بنایا، یہ اس نئے ڈیزائن میں کہ یہ مارکر اور یہ تو اس قسم کی چیزیں۔ اچھا، اگر مسلمز نے بنایا تھا تو وہ جس شکل میں انہوں نے بنایا تھا وہ شکل اب رائج نہیں ہے۔ جیسے کافی جو ہے وہ ایک مسلمان نے ایجاد کی تھی، یعنی اس نے سوچا، اس نے کہا کہ جی یہ جو گندم کے جیسے دانے ہیں ان کو اگر پیس کے ان کو پکایا جائے تو ایک کافی قسم کا مشروب بن سکتا ہے جو کہ بہت مزیدار ہوگا۔ اس نے ریسرچ کی، اس نے بنا لیا، لیکن اس کافی کو کیپوچینو کس نے بنایا؟ وہ اٹلی والوں نے بنایا، اٹلی یا میرے خیال اسپین والوں نے، یعنی یورپ والوں نے بنایا۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے ایک تحقیق شروع کی تھی جو چند سو سال تک جاری رہی، اس کے بعد کیوں رک گئی؟ کیوں رک گئی؟ کیونکہ ہم نے مشاہدہ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے مشاہدے کا عمل، ریسرچ کا عمل وہ چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ہمارا یہ یقین بھی کمزور ہوا، یقین کمزور ہوا تو ایمان کمزور ہوا۔ مذہب عبادتیں کروانے کے لیے نہیں آیا۔ عبادت ایک پریکٹس ہے جو کہ ڈیلی پریکٹس ہے جو کہ ہونی چاہیے، لیکن اس عبادت کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک ایسی حس پیدا ہونی چاہیے جو کہ دنیا کا مشاہدہ، جو آپ کے عالمین کا، عناصر کا مشاہدہ عام آدمی سے زیادہ کرے۔ تو یہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن کی فراست جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ میں نے کہیں پہ پوسٹ بھی کیا ہے گروپ میں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مشاہدہ بہت گہرا ہوتا ہے، عام لوگوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو مشاہدہ ہوگا تو یقین ہوگا، یقین ہوگا تو ایمان ہوگا، اور جب اس یقین کو، ایمان کو، اس مشاہدے کو آپ عمل میں کنورٹ کریں گے، ایسا عمل جو کہ پازیٹیو ہو، تو پھر آپ کے لیے اجر غیر ممنون مل جائے گا۔ تو یہ ایک آیت تھی، اس کے بعد آخری 2 آیتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔